اسرائیل اور حماس کی جنگ کے آغاز سے ہی تمام تازہ ترین پیش رفت اور آرا پر سوشل میڈیا کی گرفت مضبوط رہی ہے، لیکن امریکہ میں سیاق و سباق کے بغیر پیش کی جانے والی یہ تمام غیر فلٹر شدہ معلومات الجھن کا باعث اور گمراہ کن ہو سکتی ہیں، خاص طور پر سیاسی سوچ رکھنے والے نوجوان بالغوں میں۔ ہر کوئی مسلسل آن لائن یہود دشمن یا فلسطین کی حمایت میں یا اسرائیل نواز بہت سارے مواد کا سامنا کر رہا ہے۔ مجھے تو انسٹاگرام ریلز پر اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا اور اس سے ذہنی نقصان ہو سکتا ہے۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ ایک نوجوان طالب علم کے لیے یہ واقعی ایک خوفناک صورتحال ہے۔ واشنگٹن کے علاقے کے کالج کیمپسز میں طلبہ اپنے ہم خیالوں کو تلاش کر رہے ہیں، چاہے وہ اسرائیل کے حامی ہوں یا فلسطین کے۔ امریکن مسلمز فار پیلسٹائن سے منسلک طاہر ہرزلہ کہتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطینی یکساں طور پر غم و غصے کے اظہار کے لیے باہر نکلے ہیں۔ ہماری یہاں کی کمیونٹی، فلسطینی نژاد امریکی کمیونٹی، جیسا کہ آپ ہزاروں کی تعداد میں دیکھ سکتے ہیں، اپنے غم و غصے کا اظہار کرنے کے لیے باہر نکل آئے ہیں۔ جب سے حماس کے عسکریت پسندوں نے 7 اکتوبر کو اسرائیلیوں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 1200 افراد ہلاک ہوئے، بہت سی سوشل میڈیا پوسٹ اور مین سٹریم میڈیا کی رپورٹس نے اسرائیل کے غزہ کے محاصرے پر توجہ مرکوز کی ہے، جس کے نتیجے میں غزہ میں حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کے مطابق 14,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ غزہ پر اس طرح کی توجہ ویڈیو سٹریمنگ پلیٹ فارم ٹک ٹاک کے اعداد و شمار کی وضاحت کر سکتی ہے، جس میں 13 نومبر تک #فری پیلسٹائن والی ویڈیوز کی تعداد اسٹینڈ ود اسرائیل والی ویڈیوز کی تعداد سے 29 لاکھ زیادہ تھی۔ تاہم خود ٹک ٹاک نے خبردار کیا ہے کہ #ٹیگز کے ایسے موازنے بے حد ناقص اور ضروری سیاق و سباق سے عاری ہوتے ہیں۔ لیکن دوسری تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ نوجوان بالغ امریکیوں میں فلسطینیوں کے لیے ہمدردی 7 اکتوبر سے پہلے سے بڑھ رہی تھی۔ ٹک ٹاک 2006 سے 2016 کے درمیان جمع کیے گئے پیو ریسرچ کے اعداد و شمار کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پرانی نسلیں جن کی اس ایپ پر موجودگی کم ہے، ان کا نوجوان نسل کے مقابلے میں اسرائیل کے ساتھ ہمدردی رکھنے کا امکان زیادہ ہے۔ کچھ نوجوان کسی فریق کی سائیڈ لینے کو آن لائن ایک دوسرے سے رابطے کے موقع کے طور پر دیکھتے ہیں۔ میکس کیٹس اور فرید ادیبی نے جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے کیمپس پر ایک ڈیجیٹل میڈیا تنظیم لیفٹ مڈل رائٹ شروع کی، جس کا مقصد کالج کے طلباء اور دیگر نوجوان لوگوں کو اپنے خیالات بیان کرنے میں مدد کرنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ دونوں طرف ایسے لوگ ہیں جو بنیاد پرست ہیں، لیکن ان کی اکثریت وہ ہیں جو بس بحث میں زیادہ ملوث ہوتے ہیں اور اپنی شناخت اور آباء و اجداد کے زیادہ عکاس ہوتے ہیں۔ اور اگر دونوں فریق ایک کمرے میں بیٹھیں، جیسے جارج واشنگٹن یونیورسٹی فار اسرائیل اور اسٹوڈنٹس فار جسٹس ان پیلسٹین، اور وہ 1 گھنٹے تک بات کریں تو انہیں احساس ہوگا کہ وہ ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے، انہیں ایک دوسرے کے نظریات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف ان کی شناختوں کا معاملہ ہے جو جغرافیائی سیاسی مرحلے پہ ٹکراتی ہیں۔ اس طرح کی ملاقاتیں انٹرنیٹ کے ذریعے بنیاد پرست گروہوں کے درمیان ایک قسم کی آن لائن جنگ بندی فراہم کر سکتی ہیں، چاہے اسرائیل اور حماس کے درمیان تعلقات اس وقت کشیدہ ہی کیوں نہ ہوں۔ اینتھنی لیبروٹو کی رپورٹ کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔